اللہ کروٹ کروٹ چین دے۔ ڈاکٹر AQ خان کو، AQ خان صاحب آپ نے ترائن کی تیسری جنگ جیتی ہے۔ ترائن کی پہلی جنگ 991 عیسوی میں ہوئی، جس میں شہاب الدین غوری اپنی فوج لایا، دوسری جانب سے پرتھوی راج فوج لایا۔ ترائن کی پہلی جنگ میں شہاب الدین غوری کو شکست ہو گئی۔ اگلے سال شہاب الدین غوری پھر 30,000 فوج کو لے کے آیا اور اس کے مقابلے میں 1,20,000 پرتھوی راج فوج لایا۔ ترائن کی دوسری جنگ میں AQ خان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جد امجد بہل خان بھی کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر تھے، اور پھر AQ خان نے جب بھی میزائل بنایا اپنے جد امجد کے سپہ سالار کو انہوں نے یاد رکھا، انہوں نے غوری میزائل بنائے، اور وہ شکست خوردہ لوگوں نے ہمیشہ پرتھوی میزائل بنائے۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہم قرار دیتے ہیں کہ بغیر لڑے انہوں نے ترائن کی تیسری جنگ جیتی ہے۔ اگر پاکستان آج ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو پتہ نہیں کتنے تالے آزما پاکستان کے خلاف اب تک کوئی نہ کوئی اقدامات کر چکے ہوتے۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستانی یونیورسٹیوں کے ایک وائس چانسلر ہیں، نام لینا مناسب نہیں، وہ فوکویاما کے پاس انہوں نے پوسٹ ڈاک کی۔ فوکویاما وہ ہیں کہ جنہوں نے اینڈ آف دا ہسٹری اینڈ لاسٹ مین کتاب لکھی۔ سب سے پہلے تو کتاب آئی سیموئل ہنٹنگٹن کی کہ کلیش آف سیولائزیشن، اس کے بعد فوکویاما۔ تو وہ وائس چانسلر صاحب فرماتے ہیں کہ میں پوسٹ ڈاک کر رہا تھا فوکویاما کے پاس، تو ایک سیمینار میں انہوں نے ڈپٹی سیکریٹری ڈیفنس امریکہ کا بلایا ہوا تھا۔ میں نے بھی کوئی اٹھ کے سوال کیا تو اس نے کہا کہ ڈاک I want to see you after this seminar۔ تو میں ڈپٹی ڈیفنس منسٹر کے پاس امریکہ کے سیمینار کے بعد چلا گیا، تو وہ پوچھتا ہے کہ تم بہت پڑھے لکھے آدمی ہو، تم مجھے بتاؤ کہ امریکہ پاکستان کا ایٹم بم کس طرح اس سے لے سکتا ہے؟ تو اس ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بہت آسان ہے، ہندوستان کے ایٹم بم اٹھا لو، پاکستان اپنا ایٹم بم آج خود واپس کر دے گا۔ تو اس پہ وہ امریکن کہتا ہے کہ نہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ناظرین گرامی، پاکستان کا دفاع سارے دشمنوں کو کھلتا ہے۔ میں دینیات کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جوڈائزم، کرسچینٹی اور ہم مسلمان تینوں اب قیامت کے انتظار میں ہیں، اور یہودی اب اتنے ہاتھ چھٹ ہو گئے ہیں، وہ اتنے آپے سے باہر ہو گئے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں دجال کا، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا سیویئر اور نجات دہندہ ہوگا۔ اور اس وقت تک ہندوستان پتہ نہیں کتنی مرتبہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا چکا ہوتا اگر پاکستان ایک ایٹمی طاقت نہ ہوتی، اور پاکستان کے پاس پاک فوج جیسی ایک طاقت نہ ہوتی۔ میں پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، خدا کی قسم یہ پاک فوج پورے عالم اسلام کا اور پاکستان کا آخری قلعہ ہے۔ اگر اس قلعے میں کہیں دراڑ پڑتی ہے تو پھر پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ ناظرین گرامی، اپنے وطن کی، اپنی آزادی کی، اپنی ایٹمی صلاحیت کا احترام کریں، اپنی فوجوں کا احترام کریں، اسی سے پاکستان قائم رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔